بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کے۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام، انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، مشورہ کیا، کوئی میری ضد تھی، میری وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو تو میری 5-6 سال میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات جلے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنی ربوبیت،
اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے کہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان. میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا ہے تو لگتا ہے سامنے آ گیا، سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا کا ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا کا تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. کہتا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے. ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارا جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں تھوڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں. ایاک نعبد وایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد وایاک نستعین. ایاک نعبد وایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ رکھا. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ
کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی. مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دے. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا آ جا. اب پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم. چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا. اثر میں آ گیا. مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ درختوں میں چپ ڈال دی. کبھی آم پہ انگور دیکھے گا؟ انگور پہ کریلا دیکھا گا؟ کبھی شیشم پہ پھل دیکھا؟ اندر میں ڈال دیا گیا ہے تجھے پھل دینا ہے. کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آ جا مغرب میں پھر مانگ. وہ کتنا مہربان ہے. آ جا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آ جا. اب حالانکہ تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. تو آ جا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر محل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں. اور اللہ ہمیں کیا ہے، او میرا بندہ اے مانگ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاواں. میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لتا نام ہے نا، بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو وہ صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف. اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے. اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم.
ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے۔ کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کیے۔ تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا۔ مر گئے تو تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے، کوٹ میں ٹن تائیں دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے۔ تو میرے دین میں شدت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پی اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا۔ کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں، اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا۔ اور یہ دینا تھا ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے انہوں نے پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی۔ تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی، تو کہے گا یا اللہ میں باقی۔ اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیش الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الباعث الواسع الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني
المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو۔ چھٹی ہمارے یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور اتوار۔ تو جمعے کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے؟ جب میں وہاں لاہور پڑھتا تھا تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمیں ایک ہی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم مقابلہ کرتے، آج اتوار ہے، صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا، یہ احمقانہ مقابلے ہو رہے ہوتے تھے۔ کیوں؟ چھٹی۔ اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، نہ اسکول میں نہ کالج میں، ذہن اچھا تھا، پاس ہوتا گیا، شوق تو آ کے لگا جب اللہ نے دین میں۔ تو ہمارے اسکول کا جو چپڑاسی تھا، پیانو گھنٹی بجتی تھی، تو پیریڈ کا گھنٹہ، اس کا نام تھا مصری خان، اتنا لمبا اس کا قد تھا، تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے، ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کب آئے گی، واللہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوئے، میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے ہی پڑھے، تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں۔ آپ کو عجیب سنو، میں لیکن تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، اللہ پہلے حاج عمل نہ کر۔ میرا جب پیپر قریب آتا تھا، قریب سے مراد ہے کہ صبح پیپر ہے، قریب سے مراد مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، صبح پیپر ہے، صبح، اس سے ایک صبح پہلے تک کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی۔ یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں بابا، تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی۔ تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، تو میں نماز پڑھتا، آگے پیچھے کوئی نہیں، نماز پڑھ کے عشاء، اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا،
تو کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے نا، یا اللہ مجھے دکھا دے، بسم اللہ بسم اللہ اچھا وہ کوئی نکل آیا. اب میرا ذہن اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، حافظہ اچھا تھا، تو میں 10-15 صفحے ادھر پڑھتا اور 10-15 صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بند. یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، کل جو آنا ہے وہ دکھا دے، بسم اللہ. یہ میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کام کرتا تھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ حیران ہوں گے، میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا. تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہنے لگے، وہ تو پڑھاتے ہیں نہیں تو سیکنڈ کی میں آ گئے. میں کہ استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو، آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. وہ کہ خوش تو پر تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے، تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ میں نے کہا بسم اللہ کی برکت. ہاں پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے. سب سے پہلے اللہ ابراہیم اسلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے. ان 4 کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے. تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے. اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوشی نہیں ہوئے. اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا. اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبد الجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے. یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے. ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا. آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر. میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے. اور پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو. سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو. ایک عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں نہیں. پھر نماز ہے نہیں، پھر روزہ ہے نہیں، پھر زکوٰۃ ہے نہیں، پھر حج ہے نہیں، پھر جہاد ہے نہیں، تبلیغ ہے نہیں.